Dear students, Assalamu alaikum. Last time we did a quick reference on what a chart of account is. Continuing with that chart of account and how it is associated with QuickBooks, let's take a quick look at what QuickBooks provides us. یہ لسٹنگ جو آپ پیچھے میں دیکھ رہے ہیں یہ QuickBooks کی نمبرنگ سسٹم ہے. اس نمبرنگ سسٹم سے کیا ہوتا ہے؟ اس نمبرنگ سسٹم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تمام اس ٹائپ کے اکاؤنٹس ان نمبروں کے اندر آنے. اس کی مثال اس طرح سے ہے، پورا پاکستان اگر آپ کو پتہ ہے جہاں ٹیلی فون کی ڈائلنگ الاؤڈ ہے وہ مختلف نمبروں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس طرح لاہور 042، پنڈی اسلام آباد 051، کراچی 021. یہ نمبرنگ اسکیم کی کیوں ضرورت پڑی؟ تاکہ ہم پہلے 3 ڈیجٹ دیکھتے ہی یہ تعین کر سکیں کہ یہ کون سا ریجن اور علاقہ ہے. یہی طریقہ کار ہم چارٹ آف اکاؤنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اس کے پہلے 3 ڈیجٹ دیکھتے ہی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری، کس کلاس میں فال کر رہا ہے. یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تمام کی تمام کلاسیفیکیشن، دیز آر دا بیسک کلاسیفیکیشنز آف چارٹ آف اکاؤنٹ ود ان QuickBooks. آپ کے 10,000 کی سیریز میں تمام ایسٹس آتے ہیں. ایسٹس کیا ہوتے ہیں اس کی ہم ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے. اسی طرح 2 کی سیریز ہماری لائبلٹیز کی ہے، 3 ایکوٹی، 4 ریونیو اور سیلز، 5 کاسٹ آف گڈس، 6 ایکسپنسز اینڈ 8 ادر ایکسپنسز. اس کے اندر ہمارا تمام چارٹ آف اکاؤنٹ جو QuickBooks سے ایسوسیٹڈ ہے وہ تمام کا تمام موجود ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، جیسے ہی ہم نے اپنی کمپنی ٹائپ سلیکٹ کیا تھا QuickBooks نے اپنا ایک چارٹ آف اکاؤنٹ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. اب ہمیں وہ چارٹ آف اکاؤنٹس مل گیا ہے، اب ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے لحاظ سے اس کو تراش خراش کے استعمال کے لائق بنا سکتے ہیں. آئیے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اتنی ساری چیزیں جو مشکل لکھ دی گئی ہیں ان کا اصل میں مقصد کیا ہے. سب سے پہلے ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو ہماری کمپنی اون کرتی ہے. اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس موجود تمام کیش بھی ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑیاں، آپ کی پوری بلڈنگ، آپ کے جتنے ایسٹس اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں یہ تمام کے تمام یہاں لسٹڈ ہوتے ہیں اور نمبرڈ ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے پاس ان تمام کے اوپر کتنا خرچہ آ چکا ہے، کتنے ہم نے پیسے اس پہ بتائے ہیں، اور سب سے اہم ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو یا اسٹیک ہولڈرز کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے پاس اتنے ایسٹس موجود ہیں اور ہمارے پاس ایسٹس ہماری لائبلٹیز سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارا بزنس چلنے کے قابل ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، ایسٹس میں کچھ شارٹ ٹرم ایسٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم ایسٹس بھی ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم ایسٹس کا بھی جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا، شارٹ ٹرم ایسٹس وہ ہیں جو ہم فوراً ہی انکیش کروا سکتے ہیں. لانگ ٹرم ایسٹس وہ ہیں جو کہ ہمیں 2 یا 3 سال میں انکیشیبل ہوں گے. ان کی مثالیں بہت ساری ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس بانڈز ہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں جو 3 سال سے پہلے انکیش نہیں ہو سکتے. لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے ہمیں فوری طور پہ پیسے مل سکتے ہیں. سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا لائبلٹیز کا. جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، لائبلٹیز وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں کو دینی ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے پاس سیکیورٹی رکھوائی ہو سکتا ہے کسی نے ہمیں ایڈوانس دے دیا ہو سکتا ہے ہم نے کسی سے کوئی چیز پرچیز کی ہو اور ابھی تک ہم نے اس کے پیسے ادا نہ کیے ہوں. یہ تمام چیزیں ہماری لائبلٹیز، واجب الادا، جو چیزیں ہم نے لوگوں کو واپس کرنی، یہ لائبلٹیز کا حصہ. اس میں بھی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم لائبلٹیز ہو سکتی ہے، اور بہت ساری ایسی لائبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں جو ہم نے فوری ادا کرنی ہے. مثال کے طور پہ ہر سال بلکہ ہر مہینے ہمیں ٹیکس ریٹرن جمع کرانی ہے، سیل ٹیکس کی. ہر مہینے ہم نے اپنے امپلائیز کو سیلری دینی ہے. یہ تمام وہ لائبلٹیز ہیں جو ہمارے پاس نوٹڈ، ریکارڈڈ اینڈ اکاؤنٹڈ فار ہونی چاہیے ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم. اس کے بغیر ہماری اکاؤنٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اگر ہمیں نہیں پتہ ہماری لائبلٹیز کیا ہے تو ہم کبھی بھی تعین نہیں کر سکتے کہ ہمارا بزنس پروفیٹیبل ہے
یا لاس میکنگ ہے. لائبلٹیز آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ریکارڈنگ از اے مسٹ. اونرز ایکوٹی. اونرز ایکوٹی یہ ہے کہ ہمارے جو بھی شیئر ہولڈرز ہیں، مالکان ہیں، انہوں نے اس بزنس میں کتنا پیسہ لگایا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے پاس سے پیسہ لگایا ہو سکتا ہے انہوں نے لون لے کے پیسہ لگایا ہو سکتا ہے انہوں نے بینک سے لون لے کے یہ پیسہ لگایا ہو. لیکن جتنے پیسے ان لوگوں سے لیے گئے ہیں ان کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں جب پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کی ڈسٹریبیوشن بیسڈ ہوتی ہے آپ کے اس شیئر میں جو آپ کا اس کمپنی میں ہے. اس کی ریکارڈنگ بہت ضروری، اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چارٹ آف اکاؤنٹ میں جب یہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا تبھی آپ کا بزنس کی صحیح شکل آپ کو دکھائی دے گی. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس میں جو بھی ہم سروسز یا گڈس یا دونوں بیچ رہے ہیں کیا اس میں منافع ہو بھی رہا ہے یا نہیں. ریونیو ہمارا آپریٹنگ ریونیو ہمارے تمام اس سروسز اور گڈس سے مل کر بنتا ہے جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کو، کسٹمرز کو بیچتے ہیں. اس میں گڈس میں کوئی بھی بنی ہوئی چیز ہو سکتی ہے جو دکان پہ، اپنے اسٹور پہ، اپنی بلڈنگ میں، اپنی شاپ پہ یا اپنے شو روم پہ ہم رکھتے ہیں. اور ہماری سروسز، ہماری سکلز، مثال کے طور پہ اگر آپ لائر ہیں تو آپ اپنی سروسز سیل کر رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنی سروسز سیل کر رہے ہیں، اور اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں تب بھی آپ اپنی سروسز سیل کر رہے ہیں. ہمارے بزنس میں اگر آپ کو یاد ہو ہمارا کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ مٹیریل سیلز کا بزنس تھا، جس میں ہم بلڈنگ مٹیریل بھی بیچ رہے تھے اور اپنی سروسز ایز کنسٹرکشن سپروائزرز بھی بیچ رہے تھے. تو ہمارے ریونیو کے دو ذرائع ہیں، ایک جس سے ہم اپنا تمام مال یا بلڈنگ مٹیریل بیچتے ہیں، اور دو جس سے ہم اپنی سروسز یا کنسٹرکشن سروسز بیچتے ہیں. یہ ہمارا ریونیو کے دو ذرائع ہیں. اس کے اوپر خرچ ہونے والے آنے والے سارے اخراجات کاسٹ آف گڈ سولڈ کہلاتے ہیں. جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کس چیز کی قیمت ہے، یہ ان تمام چیزوں کی قیمت ہے جو ہم نے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس پہ خرچ کی ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نے مٹیریل جس میں سریا، سیمنٹ، برکس، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، یہ سیل کی ہے تو یقیناً ہم نے کہیں سے خریدی بھی ہوں گی. جہاں سے ہم نے خریدی ہے وہ ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. اسی طرح جب بھی ہم نے انہیں بیچا تو وہ ہمارا کاسٹ آف گڈ سولڈ ایک طرف رہ گیا اور وہ ہماری سیلز ریونیو میں کنورٹ ہو گیا. ان دونوں کا ڈفرنس، ریونیو اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کا ڈفرنس ہمارا گراس پروفٹ کہلاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم اپنی پوری اکاؤنٹنگ بیس کرتے ہیں کہ ہمارا گراس پروفٹ کیا ہے. اچھا، اگر ہم سروسز اپنی سیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے ڈائریکٹ امپلائیز رکھے ہوئے ہیں. امپلائیز کون؟ جو کنسٹرکشن میں ہماری مدد کرتے ہیں. ان کی تمام سیلریاں ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ میں آئے گی. اگر آپ کو اس کنسٹرکشن بزنس میں اپنی سروسز دینے میں 100 روپے یا ایکس اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے تو آپ کو ریونیو ایکس پلس این رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنا سارے اخراجات یا کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالنے کے بعد کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا وہ پرنسپل جس کے تحت تمام گوئنگ کنسرن، تمام بزنسز اپنے آپ کو رن کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ایکسپنسز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کاسٹ میں نہیں آتے یا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں نہیں آتے. اس میں سب سے پہلا ہے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ وہ ہے جو آفس کو چلانے میں، اس کی دیکھ بھال میں، اس کی مینٹیننس میں خرچ ہوتی ہے. یہ ڈائریکٹ کسی پروجیکٹ کو چارج نہیں کی جاتی. اسی طرح سے آپ کی جتنی بھی ایڈورٹائزنگ کی کیمپین چلتی ہیں وہ جنرلی آپ کے تمام اشیاء جو آپ
سروسز اور گڈس بیچ رہے ہیں ان تمام کے لیے ہوتی ہے. اسے بھی ہم ایک قسم کا ایکسپنس گردانتے ہیں, لیکن یہ بھی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں شامل نہیں ہوتا. اور اگر ہماری کمپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے تو اس کا بھی تعلق ڈائریکٹ ہمارے کاسٹ آف گڈ سولڈ سے نہیں ہے. یہ سارے آپریٹنگ ایکسپنسز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ادر انکم اور ادر ایکسپنسز بھی ہو سکتے ہیں. ادر انکم ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی اور کمپنی کے شیئرز لے رکھے ہیں اپنے کمپنی کے پیسوں سے, اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کی ادر انکم ہے. ادر انکم آپ کے نیچرل ریونیو کے علاوہ جتنی انکم ہوگی وہ ساری ادر انکم کہلائے گی. اسی طرح سے آپ کے ادر ایکسپنسز بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ بہت سارے ایکسپنسز اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں آپ کے فائنینشیل چارجز کٹ گئے, جیسے آپ کے انٹرسٹ پیبل بن گیا. جو بھی چیز آپ کے پاس سے, آپ کے بانڈ سے, آپ کے سرٹیفکیٹ سے کٹے گی وہ آپ کا ایکسپنس ہوگا. بعض دفعہ پڑے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, یہ پورا کی پوری قیمت اس کی ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ میں نہیں ڈالتے بلکہ ہم لاس میں بک کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ادر ایکسپنس کہلائے گا. اچھا, اب آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو نمبرنگ سسٹم ہے چارٹ آف اکاؤنٹ کا, وہ ہمارا 4 سے 6 ڈیجٹ سمپلیفیکیشن کے لیے 4 سے 6 ڈیجٹ مور دین سفیشینٹ ہوتا ہے, جس میں ہم اپنے تمام ہیڈس جو ہم نے شروع میں ڈیفائن کیے تھے وہ آرام سے فٹ کر سکیں. اسی سے ہماری تمام رپورٹنگ اور فائنینشیل بکس جو ہم کوارٹرلی, منتھلی یا سیمی اینولی اور اینولی بناتے ہیں وہ تمام کی تمام انہی ریکارڈ سے اسی انفارمیشن کے تھرو بن جاتی ہے. لیکن یاد رہے چارٹ آف اکاؤنٹ ایک ایسی لسٹ ہے جو کہ ہماری مرضی سے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ہم اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں ایک پروڈکٹ کے بعد دوسرے پروڈکٹ پہ چلی جاتی ہیں. جب وہ ایک پروڈکٹ سے دوسرے پروڈکٹ پہ جاتی ہیں تو اس کی بھی ریکارڈ کیپنگ چاہیے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ایڈیشنل کوڈ ان چارٹ آف اکاؤنٹس. سو آر بیسک تھیم ٹوڈے از that chart of account provides you the basis and is the core of all accounting, and based on chart of account our accounting record keeping is done and accounts are maintained. Thank you so much.